وتعز من تشاء وتذل من تشاء. آگے جو جتنے انبیاء کے مختصر واقعات ہیں نا، ان میں جو پیغام قرآن دینا چاہ رہا ہے وہ ہے دعا کی فضیلت. تبھی قرآن کہتا ہے وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ، نوح نے بھی ہمیں پکارا. نوح علیہ السلام 950 سال دعوت دے رہے ہیں اور قوم کے ایمان کی کوئی امید نہیں ہے اور دھمکیوں پہ دھمکیاں. تو ناکامی کے نقشوں میں نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا. قرآن کہتا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ. یہ دعائیں، ایک تو ہمارے یہاں پروپیگنڈا بہت ہے، بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں فلسطین کے لیے حرم میں دعا نہیں مانگی جا رہی، بک گئے ائمہ حرم. میں جب ابھی عمرہ کرنے گیا تو پہلی تراویح میں ہی فلسطین کے لیے دعا مانگی ہے انہوں نے. سوشل میڈیا بہت بڑا عذاب ہے، میں آپ کو بتاؤں. اتنی دجال کے آنے کی ہمیں بالکل ضرورت ہے ہی نہیں. جو لمبا پھینکتے رہو نا، بس پھینکتے رہو. میں نے تو یہ فیصلہ کیا ہے جب تک کوئی چیز اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لو نا، تبصرہ ہی نہیں کرو. جو اٹھا کے فیس بک پہ جس کا جو ٹھڑک نکالنی ہوتی ہے نکال کے پہلے دن ہی دعا مانگی. میں نے کہا لو بھائی، ابھی ہم کل کلپ دیکھ رہے تھے کہ دعائیں فلسطین کو لیے دعا نہیں مانگی جا رہی. تو ہاں، لوگ کہتے ہیں اتنے عرصے سے ہم دعائیں مانگ رہے ہیں قبول نہیں ہو رہی. اس چکر میں بہت سے لوگ دعا مانگنا چھوڑ دیتے ہیں. یہ مت کرو. بنی اسرائیل کتنے عرصے سے دعا مانگ رہے تھے، پھر اللہ نے موسیٰ کو بھیجا. پھر موسیٰ کے آنے کے بعد حضرت موسیٰ نے بھی دعائیں مانگی ہوں گی، راتوں کو اٹھ کے. بنی اسرائیل نے اور مانگی ہوں گی، لیکن ظلم کم ہونے کے بجائے بڑھتا جا رہا ہے. تو کیا موسیٰ علیہ السلام نے دعائیں مانگنا چھوڑ دی ہے بھائی؟ یا موسیٰ اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا. اے موسیٰ، تیرے آنے سے پہلے بھی ظلم، تیرے آنے کے بعد بھی ظلم، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. بنی اسرائیل نا بڑی قسم پرسی سے حضرت موسیٰ کے پاس آئے. یا موسیٰ اوذینا من قبل ان تأتینا، اے موسیٰ تیرے آنے سے پہلے بھی عذاب میں تھے. ومن بعد ما جئتنا، تو نجات دہندہ بن کے آیا ہے، لیکن تیرے آنے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا. مطلب کہ ہم تو دعائیں مانگ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، پھر بھی فائدہ نہیں ہو رہا. موسیٰ نے جواب میں کیا کہا؟ ان الارض للہ استعینوا باللہ. موسیٰ نے جو جواب دیا علیہ السلام نے، ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادی. اے میری قوم، زمین فرعون کی نہیں ہے. یہ گریوی میں فرعون تک داخل نہیں ہوا نا اس پانی میں، اس وقت تک بھی بنی اسرائیل یہ سمجھ رہے تھے کہ مصر کا مالک کون ہے؟ فرعون. ان کو کیا خبر تھی کہ یہ ڈوبے گا یہاں پہ؟ اللہ نے موسیٰ کو صرف یہ بتایا تھا کہ سمندر پہ لاٹھی مارو، راستے بنا دوں گا. اب تک یہ وحی نہیں آئی تھی کہ اس کو تباہ بھی کروں گا. جو ظاہر اس آیت سے جو پتہ چل رہا ہے، جب آخری شخص پانی کے اندر داخل ہوا ہے نا، اس وقت اللہ نے سمندر کے دو پارٹوں کو ملا کے بتا دیا ان الارض للہ، زمین کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. یورثها ہے. دعاؤں سے کبھی غافل میں نہیں کہتا کہ صرف دعا سے سب کچھ ہوتا ہے، اسباب بھی اختیار کرنے پڑیں گے. تو دعا مانگنے کی عادت ڈالو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی دعا اس وقت قبول ہوتی ہے، صحیح حدیث ہے، کہ جب تک اس کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی. جب یہ خیال آتا ہے نا یار مانگ رہا ہوں قبول نہیں ہو رہی، پھر قبول نہیں ہوتی. کہ نوح علیہ السلام ناکامی کے اسباب میں اللہ کہتے ہیں جب قسم پرسی میں ہمیں پکارا فاستجبنا لہ، ہم نے نوح کی دعا کو قبول کیا. کب قبول کیا؟ 950 سال کے بعد. لیکن کیا نا اللہ نے. یعقوب علیہ السلام ساری زندگی دعا مانگتے رہے، قبول بڑھاپے میں کیا. تو اور اللہ اگر ایسے دعائیں قبول کرنا شروع کر دے، ادھر مانگی ٹھک کر کے، وہ تو پی کے فلم ہو جائے گی. وہ شارٹ کلپ کسی نے بھیجا تھا، میں فلمیں نہیں دیکھتا، یہ ذہن میں جو لوگوں نے لکھا ہوا ہے اس نے چھپ کے پوری فلم دیکھی ہے. نہیں دیکھی، اللہ کی قسم نہیں دیکھی. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کے کچھ شارٹ کلپ تھے، وہ بھی دوستوں کے ساتھ دیکھیں، وہ بھی وہ والے کلپ جو بہت ہی خاندانی قسم کے کلپ تھے. تو اگر ایسے قبول ہوتی نا، سموسہ مانگ رہا ہے ٹھک کر کے سموسہ رکھ کے چلا گیا، تبھی تو اس نے کہا کہ اگلا ورژن چاہیے، بیٹر وا ختم ہو گیا، کیا کہہ رہا تھا. تو پھر تو ایمان بالغیب رہتا. ایمان بالغیب، ایمان بالغیب تھوڑی رہتا. پھر تو بھائی جو مانگو ٹھک کر کے مل رہا ہے. پھر تو کافر بھی کہتے ہیں یار دعائیں مانگو بس. تو اللہ نے غیب میں رکھا ہے. تبھی دعائیں وہ لوگ مانگتے ہیں جن کا ایمان بالغیب ہوتا ہے. وہ بہت
جاندار دعائیں مانگتے ہیں. جن کا ایمان بالغیب نہیں ہے ان کا ہر عبادت میں دل لگتا ہے, دعا میں ان کا دل نہیں لگتا. وہ نماز پڑھ لے گا, قرآن پڑھ لے گا, دعا نہیں مانگے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں